حاضری لگوائیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں نوجوانان توحید و سنت ضلع چکوال کے امیر محترم حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی اسد اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز علماء کرام اور دیگر سامعین، میں سفیر اشاعت پیر طریقت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید والسنہ اس وجہ سے ایک بہت عظیم الشان جماعت ہے کہ اس جماعت نے اپنے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ ہے اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت۔ توحید چونکہ عظیم ہے اس لیے یہ جماعت بھی عظیم ہے۔ توحید کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے توحید کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا موضوع توحید ہے۔ قرآن مجید کے ہر صفحے پر ہر صورت میں آپ کو اللہ کی توحید نظر آئے گی، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے جو مرتبہ دیا، مقام دیا، اس وجہ سے دیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کے ساتھ ان لوگوں کو رکھیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں الذین یدعون ربہم، جو ہمیشہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، مشکلات میں ہوں، آسانیوں میں ہوں، حاجات میں، ہر حال میں، یدعون ربہم بالغداة والعشی، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ اپنے پیغمبر کو جڑ جانے کا اور صحابہ کو پیغمبر کے ساتھ جڑ کر رہنے کی اللہ نے جو وجہ بیان کی، وہ وجہ یہ ہے کہ صحابہ توحید پر پکے تھے، تو نتیجہ یہ نکلا یہ مسئلہ توحید اللہ کو اتنا پسند ہے اور اس کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے ساتھی وہی ہوں گے جو مسئلہ توحید میں پختہ اور مضبوط ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جماعت ایک عظیم الشان جماعت ہے، اور اس جماعت نے جو کام اپنے ذمہ لگایا ہے وہ ہے اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيم، ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم سبعہ ہیں، وہ 7 صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ ان 7 صورتوں میں سے پہلی صورت حامیم مؤمن ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو تو ایک اللہ کو پکارو، پکار کو خالص کر کے پکارو، اللہ کو خالص پکار کے ساتھ پکارو۔ اس تو مسئلے پکار کا حوامیم سبعہ کے اندر حامیم مومن میں اس کا آغاز کیا، باقی جو حوامیم آ رہی ہیں ان میں بھی اسی مسئلہ کو دلائل کے ساتھ کھول کر بیان کیا۔ ہر صورت میں اس مسئلہ پر پیش کیے گئے
کفار کی طرف سے شبہات کے جوابات دیے اور دلائل پیش کیے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی پکارو تو ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ تو یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس مسئلہ پر انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے کہ انبیاء کرام نے مشکلات میں، حاجات میں جب بھی پکارا تو ایک اللہ کو پکارا۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔